السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میرا نام سیمی ہے۔ 18 برس کی عمر میں ہی میری شادی ہو گئی تھی، لیکن سسرال میں جگہ بنانے کے لیے مجھے اب بھی ایک اولاد کی ضرورت تھی۔ شادی کو 8 برس ہو گئے تھے، میرے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اب تو شوہر بھی مجھ سے چڑچڑے ہونے لگے تھے۔ میں بہت سی مایوس تھی، لیکن پھر اچانک ایک دن میں چکرا کر بازار میں گر گئی۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میرے شوہر مجھے گھر کی جگہ فوراً ہی ہاسپٹل لے گئے تھے، لیکن میرے شوہر اور میں نے خوشیوں کے دن اب دیکھ لیے تھے۔ ہمارے آنگن میں بھی بہت جلد بچے کی گونجنے کی آواز تھی۔ میں امید سے تھی۔ گھر آ کر میرے شوہر نے جب یہ خبر میری ساس سسر کو سنائی تو گھر کا ہر فرد خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ مجھے یقین نہ آیا کہ پورے 9 ماہ میری ساس اور شوہر نے مجھے زمین پر ایک قدم بھی نہیں رکھنے دیا اور پورا آرام کروایا۔ میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو شادی سے آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پورے 9 ماہ پورے ہونے کو تھے۔ میری طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ گھر والے مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ میرے کیس میں ڈاکٹر نے بہت کمپلیکیشن بتائی اور کہا ہم ماں اور بچے میں سے ایک ہی کو بچا سکتے ہیں، لیکن جب معاوضہ ہوا اور دونوں ہی زندہ بچ گئے تو گھر والوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ آج میری بیٹی پورے 7 سال کی ہو چکی ہے، لیکن اس میں ایک کمی جو پیدائشی تھی۔ گھر والوں کے لیے میری معظمہ ایک لاڈلی تھی اور راج دلاری تھی، لیکن بس وہ بے زبان تھی۔ اس لیے بس ہم سب اسے ہر حال میں خوش رکھتے تھے کہ کبھی اسے اپنی اس کمی کا احساس نہ ہو، لیکن زمانے نے تو اس چھوٹی بچی کو بھی کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اسکول، ٹیوشن، گھر سے باہر، ہر جگہ اسے سب لوگ وہ گونگی بچی، اے گونگی، او گونگی، اس طرح کہتے تھے۔ میرا دل تو برداشت کر جاتا تھا، لیکن وہ ننھا سا دل مایوس ہو جاتا تھا اور وہ مجھ سے لپٹ کر روتی تھی۔ اس کے رونے سے میرا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ ہم نے کوئی ہاسپٹل، کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں چھوڑا تھا جس سے اپنی بیٹی کا علاج نہیں کروایا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ ایک روز میں ہاسپٹل سے لے کر گاڑی میں بیٹھی گھر لوٹ رہی تھی کہ اچانک کسی بچے نے راستے میں کار کے شیشے پر پتھر پھینک کر کانچ توڑ دیا اور زور زور سے ہنسنے لگا کہ اوہ گونگی کہاں جا رہی ہے۔ بس یہ سنتے ہی معظمہ کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی اور میرے تو کان ہی پھٹ گئے جب معظمہ نے ایک بھاری بھڑکم آواز میں کہا میں تجھے بعد میں دیکھ لوں گی، اور میں گونگی نہیں تیری ہی طرح بولنے والی ہوں، سمجھا۔ دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی ہی رہ گئیں۔ یہ واقعی معظمہ تھی جو ابھی بول پڑی تھی۔ کچھ دور آگے کار رکی تو میں نے معظمہ کو جھنجھوڑا اور پیار سے کہا معظمہ پلیز ایک بار اور بولو نا پلیز، میں تمہیں بولتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن معظمہ بالکل خاموش رہی اور وہ پہلے کی طرح ہی مجھ سے اشاروں میں باتیں کرنے لگی۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیا جو کچھ پہلے میں نے دیکھا وہ میرا وہم تھا؟ گھر آ کر مجھے پریشان حال دیکھ کر گھر والوں نے مجھ سے پوچھا، پر میں نے جب سب کو بتایا تو کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا۔ یہ میرا وہم کہہ کر مجھے ٹال دیا گیا اور معظمہ بھی اشاروں میں ہی سب باتیں کر رہی تھی۔ اگلی صبح معظمہ اسکول گئی ہوئی تھی جب معظمہ کے پرنسپل نے مجھے کال کیا اور کہا معظمہ نے اپنی ہی ٹیچر کو گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن جب میں معظمہ کی ٹیچر سے ملنے اس کے گھر گئی تو وہ بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی اور بخار میں تپ رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی آپ کی بیٹی بول سکتی ہے، وہ گونگی نہیں ہے، اور تو اور اس کی آواز میں اتنا خوف ہے کہ سننے والوں کے کان اس کی آواز نہیں سن سکتے۔ اور جب میں نے اسے بے زبان کہہ کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے میرا گلا ہی دبا ڈالا۔ میں یہ سن کر اس بچے کے گھر گئی جس نے کار پر پتھر مارا اور معظمہ کو تنگ کیا تھا، تو میرے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ بچہ شدید بیمار تھا اور بستر پر بے ہوش اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر دوڑی گھر آئی۔ میں نے معظمہ کا باہر نکلنا ہی بند کر دیا تھا تو معظمہ نے جو کیا وہ دیکھ کر پورے گھر والوں کے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ معظمہ پورا دن شور کرتی، زور زور سے چیختی چلاتی اور کہتی میں گونگی نہیں ہوں، میں تو بول سکتی ہوں، اور تم لوگ مجھے یہاں زندہ دن بند نہیں کر سکتے۔ دیکھنا میں یہاں سے جلدی بھاگ جاؤں گی۔ اس کی باتیں سن کر سب گھر والے ڈرنے لگے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ معظمہ کی آواز اتنی بھاری ہے بھڑکم، اب مردوں جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی تو بات تھی، اور معظمہ صرف 7 برس کی تھی اور اس کی یہ بڑی بڑی باتیں
لیکن میں سمجھ چکی تھی، میں چاہتی تھی میری بیٹی بولنے لگ جائے، لیکن اس سے اچھا وہ بے زبان ہی ٹھیک تھی۔ میں اسے لے کر دوڑی دوڑی گئی اور ایک عامل سے اس کے بارے میں پوچھا۔ وہ کہنے لگا، اس بچے پر ایک جن زادی کا سایہ ہے جو اس کی کمی اس کی زبان بن کر ساری زندگی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ لیکن انہوں نے کچھ تعویذ دیے اور میں معظمہ کو لے کر گھر جا چکی تھی۔ معظمہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور ہم لوگوں سے وہ پہلے کی طرح ہی اشاروں میں باتیں کرنے لگی۔ میں نے گھر والوں کو ساری باتیں بتا دی تھیں اور گھر والوں نے بھی میرے اور میرے شوہر کے ساتھ معظمہ کو بے زبان ہی قبول کر لیا تھا۔